नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 21 की हमने अल्हम्दुलिल्लाह तफ़सीर देखी और अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगे आयत नंबर 22 में वजूद बारी ताला के जो दलाइल जो हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है और इसी से फिर तौहीद उलूहियत की तरफ जो है वो दावत दी जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। इसका तर्जुमा है कि अल्लाज़ी यानी वो ज़ात यानी अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत बना दिया और आसमान से पानी बरसाया जिससे खाने पीने की अनवाउ अक़साम के फल पैदा किए। फ़ला तजअलू लिहाजा किसी को अल्लाह का शरीक ना बनाओ और तुम तो यानी इस मोटी सी बात को तो तुम भी जानते और समझते हो। तो ये इसका बामुहावरा तर्जुमा था। अब इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं और उसको एनालाइज़ करते हैं। अल्लाज़ी जो और जिस यानी ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। जाला जाला अब ये ज़रा नया लफ्ज़ आया है। जाला जो है ये बनाने और डालने के लिए लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता है। तो ये जाला यजअलू यानी फ़ेल माजी है ये जाला कि बनाया। लकुम लकुम में जो ला है ला या ली जो है ये भी हरफ जर है और फ़ौर या के लिए इस्तेमाल होता है। लकुम लिए कुम तुम सब के लिए। अल अर्दा अर्ज़ जो है ये देखें कि ज़मीन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और उर्दू में भी ये इस्तेमाल होता है कि उसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़िराशा। फ़िराशा का जो रूट है वो है फ़र्श। फ़ा रा और शीन उर्दू में भी फ़र्श हम ये जो नीचे एक बिछी हुई चीज़ जो होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। यानी फ़िराश बनाया, फ़र्श बनाया, बिछोना बनाया। और किसी भी चीज़ के और ज़मीन के हवाले से आप देखें कि मुफ़रदातुल कुरान में इसके बारे में आता है कि किसी चीज़ के असफल यानी हिस्से को यानी जो वस्ती वाला जो हिस्सा होता है उसको अर्द कहते हैं और आला हिस्सा जो ऊपर बुलंदी की तरफ जाता है उसको समा कहा जाता है। और जब कहा कि फ़िराशा यानी फ़र्श के मानी जो हैं वो फैलाने के भी हैं यानी ऐसी चीज़ जिस पर इंसान करार पकड़ सके। यानी यहाँ जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा तो यहाँ ज़मीन की ये कैफ़ियत बताई जा रही है कि वो ऐसी चीज़ बनाई कि जिसमें इंसान ठहर सके। यानी सिर्फ़ और सिर्फ यही वो सैयारा है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के रहने के काबिल बनाया। वस्समा में वाह जो है और के लिए, अस्समा आसमान इसका रूट जो है सीन मीम और वाव है। और बिना जो है ये छत को भी कहते हैं और वैसे इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होता है इमारत को भी बिना कहते हैं लेकिन इमारत के किसी एक हिस्से के लिए भी जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसका रूट बा नून और या जो है इसका रूट है। और इसमें देखें कि जो चीज़ इसके बारे में कि अल्लाह ताला जो यहाँ पे हमें सिखाना चाह रहे हैं तफसीर माजदी में मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी इसके बारे में बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखते हैं कि आयत की इस टुकड़े की जान या असल रूह जो है वो जअल लकुम में है यानी बनाया है तुम्हारे लिए। तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो असल में बंदे को सिखाना चाह रहा है वो ये है कि जो कुछ भी यानी अल्लाह ने जो ज़मीन और आसमान बनाया है वो असल में इसके लिए इंसान को नहीं बनाया बल्कि इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारी चीज़ें जो हैं बनाई हैं। तो इससे इंसान अपनी अहमियत को समझे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह से उसे अपना नाइब बनाया, किस तरह से वो और अपना एक नाइब बनाकर इस दुनिया में उसको भेजा और फिर पूरी कायनात को उसके लिए जो है वो सजाया। तो अल्लाह करे कि हम अपनी इस हकीकत को समझने लगें। तो आप देखें कि जब ये ज़मीन व आसमान तो अल्लाह के हुक्म से इंसान के खादिम हैं
اور انسان کی کتنی بڑی حماقت ہے اور کس قدر اس کی بڑی غلطی ہے کہ انسان اپنے ان خدائی خادموں کے آگے جھکنے لگے اور انہیں معبود قرار دے کر ان کی پرستش کرنے لگے. تو اس سے بڑھ کر جو ہے حماقت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. اس لیے آیت کو جب ہم اس طرح غور و فکر سے سمجھیں گے تو پھر اللہ کی اس نعمت کے اوپر انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں خالق کائنات کو پہچانے اور صرف اسی کی عبادت کرے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو جو ہے چھت بنایا. اس کے بارے میں سید قطب جو ہیں یہ فی ظلال القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس طرز ادا میں تعمیر کی پختگی اور اس کے نظم اور اہم آہنگی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ زمین پر انسان کی زندگی اور انسانی زندگی کی سہولتوں سے آسمان کا گہرا اور مضبوط تعلق ہے. آپ دیکھیں نا کہ آسمان کی اگر آسمان سے اپنی گرمی، اپنی روشنی اور پھر اس طرح سے جو اس نے اپنے سارے جو سیارے ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ نے کشش کا اور نظم اور زمین کے ساتھ جو سارے روابط بنائے گئے ہیں، اسی سے زمین میں بھی قیام جو ہے ممکن ہے. اگر آج یہ سورج نہ نکلتا، اس کی گرمی نہ پہنچتی تو کیسے ہماری فصلیں جو ہیں وہ پک سکتی تھیں. اگر چاند نہ نکلتا تو کیسے ہمارے پھلوں میں رس جو ہے، چاند کی گھٹتی بڑھتی جو تاریخیں ہیں اس کے حوالے سے پھلوں میں اور سبزیوں میں جو رس اور اس کے اندر جو پروڈکٹ جو پیدا ہوتی ہے، سبحان اللہ، تو یہ سب اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ سسٹم ہے. تو اس لیے خالق کائنات کی یعنی رزاق کی فضل و کرم اور اس طرح معبود برحق کی یہ کرشمہ سازیوں کا جو تذکرہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ بندے اصل میں اس کی یہ منعم حقیقی جو اصل میں یہ انعامات دینے والا ہے اس کی بندگی کا حق ادا کر سکیں. تو دیکھیں کہ آیت کے اس چھوٹے سے حصے میں اللہ رب العالمین کس طریقے سے ہمیں اپنی توحید کی طرف جو ہیں وہ بلا رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور انزلہ جو ہے اس کا روٹ ہے نون زا لام. انزل ينزل انزالاً، یہ باب افعال سے ہے اور نزلہ کا مطلب ہوتا ہے نا اترنا، اور یہاں پر پانی کا برسانا، یعنی وہ انزلہ اور نازل کیا یہ برسایا من السماء، من جو ہے سے، اور السماء کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ آسمان اس سے مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اتارا اس نے آسمان سے پانی برسایا. اور پھر دیکھیں کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. فا جو ہے یہ تو یا پس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اخرجہ کا روٹ جو ہے یہ خرجہ ہے، اور خروج یہ بھی دیکھیں اخراج ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں، اور خرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا اور اخرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، یعنی یہ ثلاثی مزید میں جو ہے آ جاتا ہے. تو نکالا بھی ساتھ ہی اس کے ساتھ من الثمرات، من سے، الثمرات جو ہے یہ ثمرہ کی جمع ہے، ثمرتن، اور کسی چیز کی پروڈکٹ کو، یعنی ویسے اس کا لفظی ترجمہ عام طور پر پھل بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ کسی بھی چیز کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے اصل میں جو اس کا جو چیز نکلتی ہے اس کو ثمرہ جو ہے کہا جاتا ہے. تو اللہ نے بے شمار چیزوں کے جو ہیں وہ نکالے ہیں، صرف پھل ہی نہیں ہیں، گندم بھی ہے اور ہر چیز جو ہے، چاول ہیں، یہ سب وہ ثمرات ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے جو ہیں بنائے ہیں. اور کس لیے؟ رزق لکم، رزق یعنی خوراک، لکم تمہارے لیے، تم سب کے لیے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یعنی اللہ رب العالمین یہاں سے سکھا رہے ہیں کہ ہر قسم کے پھل اور مختلف قسم کی اجناس جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جن کا مزہ بھی مختلف ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت اور کاریگری کی جو ہے وہ نشانی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا مطالبہ انسان سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب یہ ساری نعمتیں بنانے والا جو ہے اللہ رب العالمین ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا، تو نہیں، فا وہی آ گیا تو یا پس، لا نہیں، تجعلو میں اصل جو فعل ہے وہ جعلہ ہے. جعلہ ہم نے بنایا، اس کا ترجمہ دیکھا کہ بنانے کے لیے، یہاں پہ بنانا ہی اس کا ترجمہ ہم کریں گے. تا اس میں تم کے لیے ہے اور واو الف جو ہے یہ جمع کے لیے ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا تو نہیں، تجعلو تم بناؤ، تم سب بناؤ، یعنی سب کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. للہ، للہ میں لی جو ہے یہ حرف جر ہے کے لیے، اور اللہ یعنی اللہ کے لیے، آندادن، آنداد جو ہے یہ ند کی جمع ہے، نون دال، دال اس کا روٹ ہے اور اس کا ترجمہ ہے ہمسر،
یا شریک، یعنی تم نہ بناؤ اللہ کے لیے کوئی بھی شریک یا کوئی بھی ہمسر، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، یعنی انتم، تم، انتا کی جمع ہے، انتا کا مطلب تم ہوتا ہے، اور انتم تم سب، تعلمون، تعلمون جو ہے اس کا روٹ عین لام میم ہے، علم، علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور یہاں تا جو ہے تم کے لیے ہے، واو نون بھی جمع کے لیے ہے، تعلمون، اور تم سب اس بات کو جانتے ہو کہ اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ یہ ساری چیزوں کے یعنی کائنات سے آفاقی مثالیں دے کر اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے شرک سے جو ہے وہ بچا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ اور پھر جو کلمات ہے وہ انتم تم سب جانتے ہو کہ یہ سب کام کرنے والا اور کوئی ہے ہی نہیں، پھر تم کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہو، اور کیسے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم ابھی چلتی رہے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔